اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، انسان کو جو غفلت میں لانے والی چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز اس کا دل ہے اور اس کا نفس ہے۔ جب دل غافل ہوتا ہے تو خواہشات جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں ایسے جینا چاہیے کہ خواہشات بالکل نہ ہوں۔ اب ایک بندے کی زندگی صحیح طریقے سے گزر بسر ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے اس کی زندگی چل رہی ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت آئے۔ کیا ہو؟ زیادہ سے زیادہ مال و دولت آئے۔ جب مال و دولت کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو نفس کی بیماریاں اور دل کی بیماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان کو اپنے سے اونچا سمجھا جائے کہ مجھ سے سارے اونچے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں سب نیچے لگیں اور اپنی جان اونچی لگے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، سب کو پتہ الحمدللہ، کلمہ، نماز، سارا سب کو، حج، زکوٰۃ۔ حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کی روکنے کے لیے، یعنی جو روکا جاتا ہے، اس کے لیے اپنی ایک جگہ ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کی صفائی ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے پہلے فائدہ جسم کی بیماریاں صفا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، پھر اجر ملتا ہے۔ کہتے ہیں روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارا دین بہت بہترین دین ہے، لیکن ہمیں خراب جو چیزیں کرتی ہیں وہ خواہشات، دنیا کی لذتیں، دنیا کی مزے، یہ چیزیں ہمیں خراب کر دیتی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن سیکھو گے استاد سے۔ کس سے سیکھو گے؟ دین اللہ کا دین ہے، سیکھو گے عالم سے، علماء سے۔ اسی طرح تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ کے راہوں کا ایک راہ ہے، لیکن کیسے سیکھو گے؟ کہاں پہ؟ خانقاہوں میں آ کر۔ اپنے نفس کے ساتھ پابندیاں لگاؤ۔ مشارطہ کیا؟ مشارطہ، شرط لگاؤ اپنے نفس کے ساتھ کہ میں آج سے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ دوسرا مراقبہ۔ ایک تو مراقبہ ہم دیتے ہیں، ایک اپنے میں سب کو اجازت دیتا ہوں، یہ مراقبہ کرو۔ رات کو سونے سے پہلے بیٹھ جاؤ، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں آرام کا ٹائم ہٹا کر، اور جو گھر والوں کے ساتھ حقوق کا ٹائم، کاروباری ٹائم، معاملات کا ٹائم، اس کو سوچو کہ اس میں میں نے کتنا اچھا کیا ہے اور کتنا برا کیا ہے۔ اگر اچھائیاں غالب ہیں برائیوں پر تو آپ لوگ ٹھیک چل رہے ہو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ برائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن برائیاں اچھائیوں پر غالب ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو غلط چل رہے، نقصان کی طرف چل رہے ہو۔ تو اپنے آپ کو نقصانات سے بچانا ہے۔ یہاں پہ 1 روپے کا نقصان برداشت نہیں ہوتا۔ جب کسی کاروبار کا سیزن آ جائے تو انسان پہلے سے تیار ہوتا ہے ذہنی طور پر، اور 1 روپے کے حساب کرتے ہیں۔ نقصان ہو جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، نفع نقصان میں ہم تمیز نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمیں مال بہت ملے،
ہماری زندگی اچھی گزرے، اسی طرح نا ہماری زندگی کی روٹین اچھی گزرے، مال بہت ہو، فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ وہ جب نقصان ہو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ کاروبار میں نفع نقصان لکھا ہوا ہے، کھیل میں ہار جیت لکھی ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے اندر کی بیماریاں کیسے وہ کرتے ہیں؟ نفع آئے خوش ہوتے ہیں، 1 روپے 2 آ جائیں، 2 آ جائے، 3 ہو جائے، 4 آ جائے، 5 آ جائے، لیکن نقصان کے ٹائم ہمارے دلوں پہ کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے جو نفع ہوا ہے اس کو حساب کر لو نقصان کے زمرے میں۔ نفع بھی تو ہوا ہے نا، صرف نقصان تو نہیں ہوا، نفع بھی تو ہوا ہے، لیکن ہم یہ چیزیں نہیں کرتے۔ ہم بس ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ ہوتے ہیں، نفع ملے۔ تو جب دنیا میں ہم نفعوں کے پیچھے پھرتے ہیں، یہ عارضی دنیا ہے، تو ہمیں چاہیے آخرت کے نفع کے پیچھے بھی گھومیں کہ آخرت کا نفع کیا ہے۔ آخرت کا نفع اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، نیک محافل کے ساتھ جڑنا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ المرء مع من احبہ، حدیث شریف، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ہم خود کو دیکھیں کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ آیا دینداروں کے ساتھ ہے یا نہیں؟ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر دینداروں کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن دینداروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر دینداروں کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی ہمارا ملبوس ہے۔ تو نفع اور نقصان کاروبار میں تلاش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملات میں نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر سکون چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ سکون، دنیا کی لذت چاہتے ہو، دنیا کی لذت بتا رہا ہوں، آخرت کی بات بعد میں کریں گے، تو دین کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے۔ نہ بزنس ہے، نہ کاروبار ہے، نہ جابیں ہیں، نہ بڑے بڑی پوسٹیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پوسٹ تمہاری دینداری والی ہے، بزنس تمہارا دینداری والا ہے، معاملات تمہارے دینداری والے ہیں، تو تمہیں سکون ہے۔ اور اگر دین نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ سکون کو تلاش کرنے کے لیے مت گھومو۔ مجھے ایک شخص بتا رہا تھا، اس کا اپنا ایک وقت گزرا تھا، کہہ رہا تھا کہ سکون تلاش کرنے کے لیے بہت سے راستوں کو تلاش کیا۔ کیا کیا؟ بہت سے راستوں کے پاس گیا تلاش کرنے۔ سب سے پہلے گیا، مال و دولت والا بندہ تھا، گیمیں کھیلنے کے لیے، ٹائم پاسی کے لیے، ٹائم پاس تو ہوا، اس جگہ کو سکون نہیں ملا۔ یعنی جو دل کا جسم کا وزیر اعظم ہے، اس کا نام ہے دل، اس کو سکون نہیں ملا، ذہن کو سکون نہیں ملا۔ کہتے پھر کیا کیا؟ شراب خانے گیا، سکون نہیں ملا۔ وہ عارضی نیندیں آ جانا، نشے میں ہو جانا، وہ تو الگ باتیں ہیں، سکون نہیں ملا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا، باہر ملک میں مجھ سے ملاقات ہوئی جس، کہتے پھر ہر قسم کے گناہ کیے، زنا کیا، جوا کیا، ہر کچھ کیا۔ میں نے کہا پھر سکون کہاں ملا؟ کہتے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، وہ تعلیم کر رہی تھی۔ کہتے میں باہر گزر رہا تھا، عموماً ہماری مسجد سے آواز نہیں آتی تھی، ادھر تو چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں مسجدیں ہوتی ہیں، تو ہم بیٹھے ہوئے، ایسی آواز آ رہی تھی، میں اپنے روم جا رہا تھا تو دیکھے تبلیغی جماعت والے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہتے ایسا سکون ملا جو 13 سال گناہ میں گزارے اس میں نہیں ملا، جو 13 سیکنڈ میں ملنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ نیک ماحول میں آ گیا۔ پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے پھر اتنا سکون ملا کہ میں ان کا عاشق ہو گیا۔ پھر ان کے عاشق ہونے کے بعد میں نے کہا پھر سکون کہاں ملا؟ کہتے ایک خانقاہ میں ذکر ہو رہا تھا، وہاں جب بیٹھا تو پھر تو سکون کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں چرو تو خوب چرو۔ کیا کہا؟ کہ جب جنت کے باغوں میں چرو یعنی کھاؤ تو خوب کھاؤ۔ حدیث شریف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ دنیا میں جنت کدھر ہے؟ کدھر ہے جنت کے باغ؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر کے حلقے، ذکر کے حلقے کیسے؟ اجتماعی طور پہ ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک گناہ اجتماعی ہے، اس میں سب پکڑے جاتے ہیں، چاہے نیک ہے یا گناہگار ہے۔ نیک کی وجہ سے گناہ رک جاتا ہے، یعنی عذاب رک جاتا ہے، گناہ کی وہ نحوست رہتی ہے لیکن معاشرے میں کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ بھی اس میں پھنس جاتا ہے، کیوں؟ بستی گناہ کر رہی ہے، وہ بیچارہ منع کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، مت کرو مت کرو، لڑکے نہیں منع ہوتے، گناہ ہو جاتا ہے، عذاب جب آئے تو سب پھنس جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان اجتماعی طور پر ذکر کرتا ہے، اجتماعی طور پر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ اجتماعی ثواب ہے، اور اس کی اجتماعی انوارات ہیں، اور اس کی اجتماعی فضیلتیں ہیں۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے، وہ اتنا مبارک ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے ہوا ٹچ ہوتی ہے، وہ ہوا جس بستی میں جاتی ہے، جس فصل پہ جاتی ہے، جس جگہ پہ جاتی ہے، وہاں کے لوگ بھی اس ہوا کی وجہ سے، اللہ والے کی وجہ سے بابرکتی ہو جاتے ہیں، وہ بابرکت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ محنت یہ کر رہا ہے، مزے کوئی اور لے رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سکون تلاش کرتے ہیں، تو سکون کسی چیز میں نہیں ہے، صرف اسی چیز میں ہے کہ اللہ کو یاد کرو، ایسے طریقوں سے یاد کرو، نرم نرم بستروں پہ یاد کرو، سہولت والی جگہوں پہ یاد کرو، تو آپ کی تمام زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے بات کی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام ملکوں کا رب ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر تمام دنیا کے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی مانگنے کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق اس کو دینا شروع کر دے، اور سب کو ایک ہی ٹائم میں دے دے، تو یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں اگر انگلی مار لو تو یہ پانی کی کمی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کیا کہ سوئی سمندر میں ڈبو اور اس کو نکالو، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے اتنے بڑے خزانے ہیں۔ آج ہم نے مانگا ہے، دنیا سے مانگا ہے، آج ہم نے ذکر کیا ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، آج اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں، اگر آج ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو مطلب سے کرتے ہیں، غرض سے کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میں مسائل سنتا رہتا ہوں دن رات، لوگوں کے مسائل سنتا رہتا ہوں، لوگوں کی تکلیفیں سنتا رہتا ہوں، مجھے ایک ہی بات کرتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، مجھے ایک ہی بات کرتے ہیں، مسائل ہیں، مجھے ایک ہی بات کرتے ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ دے دو رزق کی تنگی دور ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ دے دو جھگڑے ختم ہو جائیں، کوئی ایسا وظیفہ دے دو جادو ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا ہم تو یہیں سے بے وفا ہیں، یاد بھی کریں مطلب کے لیے کرتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا ہم اللہ کو یاد کریں، اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں۔ کیسے پکاریں؟ یا اللہ میں تجھ سے تیرا ہی طلبگار ہوں، کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ اگر تو نے مجھے تکلیف میں رکھنا ہے، مجھے تکلیف مبارک ہے، اگر تو مجھے تکلیف میں رکھنے پہ خوش ہے، مجھے تکلیف عزیز ہے، تو خوش رہ۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم خوش ہوں ساری دنیا ناراض ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ معاملات کی سدھارنے کی وجہ دیکھیں، اندر کے معاملات بھی ہیں، باہر کے معاملات تو ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسا ملنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے، وہ تو ہے۔ اندر کے معاملات کیسے ہیں؟ دیکھو اللہ کو یاد کرو، اللہ کے لیے یاد کرو، اپنے مطلبوں کے لیے یاد مت کرو، بے پناہ اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری نادانی کا عالم کیا ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی میوزک لگ جائے، کوئی غزل لگ جائے، یا کوئی ایسا کلام شروع ہو جائے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جائیں گے غم کی وجہ سے۔ اسی طرح نا، لیکن اللہ کا نام ہم لے ہمیں رونا نہیں آتا، صحابہ کے واقعات سنیں ہمیں رونا نہیں آتا، نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں ہمیں رونا نہیں آتا۔ کیوں؟ ہمارا دل غافل ہو چکا ہے،
ہمارے دل کے جو معاملات ہیں وہ بکھر گئے ہیں، وہ سدھرے نہیں ہیں، تو سدھارے گے کیسے؟ خانقاہوں میں آ کر، نفس پر ضربے لگا کر، قلب پر ذکر کر کے، قلب پر ضربے لگا کر۔ یہ دل جو کہے اس کو مانو مت، دل تو ہر کچھ کہتا ہے، نفس تو ہر کچھ کہتا ہے، نہ مانو۔ اللہ جو کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی گئی تعلیمات ہیں ان میں جو بات پڑی ہو وہ مانو، ورنہ یہی نفس کتے کی طرح بن جاتا ہے۔ کتا گوشت کے پیچھے بھاگتا ہے نا، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بھاگتا ہے۔ یہ نفس پھر اسی طرح دنیا کے پیچھے اور حرام کے پیچھے بھاگتا ہے۔ گناہ میں کتنی لذت ہے عارضی طور پر، لیکن کتنا بوجھ آ جاتا ہے جب گناہ ہو جائے۔ دیکھیں جو حرام خور ہوتا ہے، حرام کماتا ہے، سود کرتا ہے، اس کو اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہے، لیکن اس کو نفس نہیں چھوڑتا حرام کرنے سے۔ اس کو نفس کہتا ہے زیادہ مال ہے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ وسعت مت مانگو اللہ سے، اگر مانگنی ہے وسعت تو برکتوں کے ساتھ مانگو۔ کوئی اللہ ہمیں رزق دے، برکت والا دے، پھر دیکھنا کہ وسعت خود بخود آ جائے گی۔ اور اگر وسعت ہو برکت نہ ہو پھر کیا فائدہ؟ خانقاہ آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، توفیق ہے۔ کیا ہے؟ توفیق ہے۔ مسجد جانا توفیق ہے، نیک کام کرنا توفیق ہے، رضائے الہی ہے۔ جب اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کو نیک کاموں کے لیے چن لیتا ہے، اور جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے بدبختی کے لیے چن لیتا ہے۔ اس سے وہ کام سر انجام ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ تو خانقاہ آؤ، عشق سے آؤ، شیخ سے عشق رکھو، شیخ سے محبت رکھو تو فیض مل جائے گا۔ فیض کیا چیز ہے؟ نفع۔ فیض کسے کہتے ہیں؟ نفع کو کہتے ہیں۔ ایک نفع ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ فیض باطن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، باطنی نفع ہیں تو حاصل کرو، ملتے جائیں گے۔ یہ تو نظروں کا کمال ہے۔ کوئی پوری زندگی آتا رہتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، اور کوئی ایک منٹ میں آتا ہے سب کچھ لے کر چلا جاتا ہے۔ یہ تو وہ نہیں ہے کہ بس مال و دولت ہے مل جائے، نہیں نہیں، دل سے آؤ گے تو سب کچھ ملے گا، اور اگر دل سے نہیں آؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اس میں ادب کی شرط ہے۔ کیا ہے؟ ادب۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب رکھو بس، اور کچھ نہیں۔ جتنا ادب ہوگا اتنا ہی سب کچھ ملے گا، چاہے دینی علوم ہو، چاہے دنیاوی علوم ہو، چاہے خانقاہی علوم ہو۔ ادب کرو ہر کسی کا۔ جو آپ کو برا کہے اس کا بھی ادب کرو، جو آپ کا ادب کرے اس کا تو ویسے بھی ادب کرو گے، لیکن جو برا کہے اس کا ادب کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ جو آپ کو تکلیف دے اس کو راحت دو، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہے۔ کس سے مقابلہ ہے؟ جادوگروں سے۔ تو جادوگروں نے اب وہاں پہ بہت جادوگر اکٹھے ہو گئے، اس میں ایک اندھا جادوگر تھا۔ کیا تھا؟ اندھا جادوگر۔ اس کے دل میں ایک بات تھی، وہ مذبذب تھا۔ وہ کہتا تھا کیا پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام حقیقت میں نبی ہوں، لیکن اس نے سارے، وہ جادوگروں کا بڑا تھا، اس نے سارے جادوگروں کو بلایا اور بٹھایا کہ ہم تو فرعون کی طرف سے ہیں، لیکن اس بندے کا ادب کرنا، کیا پتہ یہ اللہ کا نبی ہو، اس کے ادب کی وجہ سے ہم بچ جائیں، یہ اگر ہمیں صحیح طریقے سے پکڑے تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے ادب کیا ہوگا، اس کا تعظیم کی ہوگی، اس کے دل میں ایک نبوت کا نور ہو، کیا پتا۔ اب جادوگر بھی مان رہے تھے کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، لیکن کس چیز سے انکاری کرتے تھے؟ ان کے دل پہ ایک دھبا لگا تھا، ان کے دل پہ ایک داغ تھا، لیکن وہ مٹایا گیا کیسے؟ انہوں نے ادب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو میدان میں کیا کہا؟ آپ پھینکتے ہیں عصا یا ہم پھینکیں؟ انہوں نے بھی عصائیں لے کر آئے تھے نا، روپ موسیٰ علیہ السلام کا اختیار کیا تھا، سب کچھ ان جیسے حلیہ بنایا تھا، لیکن جب ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ لوگ پھینکو پہلے، جب انہوں نے پہلے پھینکا
تو پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو ان کا ایک اژدہا نے سارے اژدہاؤں کو نگل گیا. تو اسی وقت سارے وہ اندھے نے بولا، کیا بولا؟ تاریخ کی کتاب گواہ اس بات پہ، کہتے میں نے بولا تھا نا یہ اللہ کا نبی ہے، آ جاؤ کلمہ پڑھ لو. فرعون وہیں پر ہلاک ہو گیا. یعنی ہلاک یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈوب گیا، پہلے ہلاکت کی ہے کہ اس سارے نے چھوڑ دیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ سب نے پڑھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو ادب کا مرتبہ اور لحاظ ہر جگہ پہ رکھو. یہ ادب کے دائرے ہیں اور آداب والی زندگی ہے. دیکھیں، خوشیوں والی زندگی گزارنے کے لیے اصول بنائے گئے ہیں. کوئی تمہیں گالی دے، خاموش ہو جاؤ، اس کی گالی تم پر نہیں لگ رہی. کوئی تمہیں گدھا کہے تو اس کے کہنے پر تم گدھے نہیں ہوئے، لیکن اس کی زبان گندی ہو گئی. اگر تمہیں کوئی ہلکا سمجھے تو دراصل تم ہلکے نہیں ہو، ہلکا وہ ہے. تم اونچے ہو، تم خاموش ہو گئے تو اونچے ہو. اگر تم نے اس نے ایک بار تمہارے ساتھ بد کلامی کی، تم نے ڈبل کر لی تو تم سب سے گرے ہوئے انسان ہو. تو خوشیوں کے راز یہی ہیں، خاموش ہو جاؤ، خاموشی والی زندگی گزارنا شروع کرو. کوئی من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ضرورت کی باتیں کرو، لایانی سے بچو، ہر وقت خود کو ذکر میں مصروف رکھو. لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ اجازت کے بغیر ذکر کر رہے ہو. نہیں، اجازت کے ساتھ ذکر کرو. اجازت کی اپنی ایک تاثیر ہے، نگاہ کی اپنی ایک تاثیر ہے. ذکر کا شوق ہو، آؤ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، کرتے رہو. جتنا ذکر دل چاہے کرو. ہمارے سلسلے میں جتنا ذکر ہے اور کدھر نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس جتنے اوراد ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ کتنے کتنے بزرگ اکٹھے ہو کے اتنا ذکر نہیں کر سکتے تھے، آج ہم اکیلے اتنا ذکر کر لیتے ہیں. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے فیوز النور میں کتنے وظائف ہیں، کتنے زیادہ وظائف. الحمدللہ شکر. لیکن دل کا سکون اسی چیزوں میں، نیک کاموں میں. میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کہا تھا، گرمی کا ماحول چل رہا ہے، کولر رکھ لو، کسی کو پانی پلا دو، پرندوں کو پانی پلاؤ. پرندوں کے لیے صبح اٹھو پانی وہ کرو، رات کو روٹی رہ جائے وہ روٹی بھگو کے ان کے لیے رکھ لو. ان کا پیٹ بھرے گا، سیر ہوگا، آپ لوگوں کو دعائیں دیں گے. بے زبانوں کی دعائیں لو، کتے بلی جو بھی ملے اس کا یہ ڈالو. اوپر آسمانی پرندے ان کے لیے ڈالو، جو دل چاہے ڈالو، لیکن ان کے لیے ڈالتے رہو. تو یہ معاملات ہے. میں نے شروع میں ہی بات کر دی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل، وہ جہانوں کا رب ہے. تمہارے پانی ڈالنے سے پرندوں پہ اس کے خزانوں میں کوئی بھری نہیں آئے، یعنی اس کے خزانے بھرے نہیں جائیں گے. اس کے خزانے ویسے بھی بھرے ہیں، تم نہیں ڈالو گے اس کے خزانے کم بھی نہیں ہوں گے. اگر تم سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ نہیں کرتے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. اور اگر ہم سجدہ کرتے ہیں اس کے خزانے بھرے نہیں جائیں گے. اس کے خزانے ایسے بھی بھرے ہیں. اس کے حمد و ثنا والے ایسے بھی ہیں، ایسے ایسے ملائکہ ہیں کہ خانہ کعبہ جب آتے ہیں، علماء کہتے ہیں ایک طواف کرتے ہیں ان کو دوسری بار طواف کا موقع نہیں ملتا. بیت المعمور ہے اوپر، وہ اپنی عبادتوں میں لگے. ایسے ایسے فرشتے ہیں، ایسے ایسے ملائکہ ہیں. کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی حمد و ثنا میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی کس چیز میں ہے، کوئی کس چیز میں ہے. میری اور آپ کی عبادت کا کیا ہے؟ ہماری کیسے عبادت؟ ایک تو نماز پہ کھڑے ہوں گے، دنیا میں خیالات گھومتے رہیں گے. تو دین قربانیوں کا نام ہے. قربانی دو سب کچھ ملے گا، اور اگر قربانی نہیں دے کچھ نہیں ملے گا. ہم بڑے بڑے اکابرین کے نام سنتے ہیں، ہم دل میں سوچتے ہیں کہ ان کو تو نام مل گئی، ان کو تو شہرت مل گئی، ان کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، ان کا تو یہ ہو گیا. ان کے پیچھے زندگی نہیں دیکھتے کہ ان کی زندگی میں کیا گزرا ہے. سختیاں انہوں نے برداشت کی ہوتی، سب کچھ انہوں نے برداشت کی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ملکوں کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، چرند پرند کا رب ہے، تمام چیزوں کا رب ہے. اس کو پہچاننے کے لیے بھی سختیاں برداشت کرو گے. اللہ نے تو ہمیں کہہ دیا میں تمہارا رب ہوں. ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ہماری فضیلت اتنی ہے، ہمارے رتبے اتنے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھائی کا لقب کہہ کے پکارا ہے. ہم ان کے بھائی ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے بھائیوں پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھائی کہا ہے. ہمارے فضیلت اتنی ہے، ہمارے رتبے اتنے ہیں. لیکن آج مسلمان اپنے رتبوں کو نہیں سمجھا، آج مسلمان اپنی عظمت کو نہیں سمجھا، اپنی عظمت کو نہیں سمجھا. تو میرے بھائیو دوستو، اپنی عظمت کو پہچانو. اللہ جو ملکوں کا رب ہے، اللہ جو ہے
کائنات کا رب ہے، کیسے پہچانو گے؟ اللہ سے مانگ کر پہچانو گے۔ ہر وقت مانگو اللہ سے، ہر وقت مانگو، دن رات اس کو پکارو، کوئی اللہ تو ہی دے، تکلیف آ گئی بیٹھ جاؤ، یا اللہ تو ہی حل کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول بنا لو، جس طرح وہ کرتے تھے۔ روزگار نہیں مل رہا، اللہ کے پاس بیٹھ، یا اللہ بس تو نے ہی روزگار دینا ہے، ہر صورت میں تو نے ہر مسئلہ میرا حل کرنا ہے۔ اور اگر ایسے کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے انوارات اور ان کے جو پردے ہیں وہ تم پر ہٹتے رہیں گے۔ اور اگر ایسے نہیں کیا، دنیا سے مانگتے رہو گے، دنیا پہ امیدیں رکھو گے، تو شیطان ایک پردہ ڈالتا ہے دل پر، دوسرا ڈالتا ہے، تیسرا ڈالتا ہے، ایسے پردے آتے آتے دل کالا ہو جائے گا، نظریں بند رہیں گی۔ آج ہم پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں نے ہم پہ جادو کیا ہے، فلاں نے ہمارا کاروبار بند کیا ہے، فلاں نے ہمارا روزگار بند کیا ہے، یہی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ عموماً ہمارے شاگرد بھی یہی سنتے رہتے ہوں گے، ہر مسئلہ یہی سنتے رہتے کہ بس کاروبار بند ہو گیا، کسی نے دل بند کر دیا، کسی نے۔ ایک جادو جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کسی کے لیے دل میں تعصب رکھے، حسد رکھے، تو اس کی بیماری آ جائے، وہ کیا کہے گا؟ مجھ کو اس نے جادو کیا ہے۔ اور دوسرا جادو کی قسم، اگر انسان ناپاک رہے، ناپاک سے مراد وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، نوافل نہ کرے، دین کے کسی معاملات کے ساتھ ٹچ نہ ہو، اس پر بھی جادو ہوتا ہے، لیکن وہ جادو شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جادو کی قسمیں، اب یہ سوچو کہ آپ کا جادو کس قسم کا ہے جادو ہے، علاج بھی ہوتا ہے اس کا الحمدللہ، ہر قسم کے بات چلتی رہتی ہے، لیکن سوچو کہ میرا کون سا جادو ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حسد کے بنا پر آ جاتے ہیں، مجھ پہ جادو اس نے کیا ہے، ساس نے کہا بہو نے کیا، بہو نے کہا ساس نے کیا، اور عاملوں کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں اس باتوں پر۔ عاملین اسی چیز پر دکان چلاتے ہیں، جو غیر عام بیٹھے ہوتے ہیں، نہ عملیات پہ سمجھتے ہیں نہ کسی چیز پہ سمجھتے ہیں، اسی چیز پہ دکان چلاتے ہیں۔ تم پہ فلاں نے جادو کیا ہے، تمہیں فلاں نے بند کیا ہے، تمہارا روزگار فلاں نے بند کیا ہے۔ یہ معاملات ہیں، میں نہیں کہتا یہ معاملات نہیں ہیں، جادو بھی ہے، ہر کچھ ہے، ہوتا بھی ہے، لیکن جس طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں یہ عاملین، یہ غلط ہے، یہ معاملات غلط ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، نہ وہ ذکر دیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، بس اس چیزوں سے معاملات تمہارے وہ کرتے ہیں، تمہارے معاملات الٹا اور خراب ہو جاتے ہیں ان کے پاس جا کے، عقیدہ تمہارا غلط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو تمہیں اللہ سے نہیں جوڑتے، خود سے جوڑتے ہیں۔ اللہ سے جڑو، جو اللہ سے جوڑے اس کے ساتھ جڑو، جو اللہ سے نہ جوڑے اس کے ساتھ مت جڑو، کیونکہ ہمارا در ہی اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے۔ اور اگر ایک بندہ کہے نہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ شرک ہے، کفر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک رب الہی اور رب کریم کا امر اور ارادہ نہ ہو۔ وہ کن نہ کہے تو کام نہیں ہوتا، وہ اگر کہے کن تو کام ہو جائے گا۔ آج مسائل زیادہ ہو گئے، اس کے پیچھے یہ چیزیں بھی زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ کو پہچانو، اللہ کی پہچان سیکھو، نمازوں میں، عبادتوں میں، لوگوں کے دل خوش کرنے میں، لوگوں کے دل آزاری کرنے میں نہیں ہے اللہ کی خوشی۔ اللہ کی خوشی لوگوں کے دل جوڑنے میں ہے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں ہے، لوگوں کو درگزر کرنے میں ہے، لوگوں کو معاف کرنے میں ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ لوگوں سے توڑنے میں ہے، رشتہ داری ختم کرنے میں ہے، لوگوں کو اذیت دینے میں ہے، لوگوں کے پیچھے پروپیگنڈے کرنے میں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حج کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا، لوگ مجھے حاجی کہیں، حج قبول نہیں، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ عمرہ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، اور اگر اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر لوگوں کے لیے کر لیا تو الٹا پکڑ ہے۔ صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اسی لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو عمل کا خسارہ ہے، نفع نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، میں نے آپ کو کہا مشارطہ، مراقبہ، صحیح ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ آج سے شرط لگا لیں، ابھی آنے سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے بس اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ سب بولو انشاءاللہ اس سے بعد گناہ نہیں کریں گے، اس سے بعد کسی کا دل آزاری نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
اس سے بعد کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور جس نے ہمیں تکلیف دی ہم نے اس کو معاف کر دیا، اور جس نے ہمارے دل آزاری کی ہم نے اس کو معاف کر دیا، جس نے ہمارے پیچھے برا بولا ہے بولتا رہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا، میں اکثر یہ شعر کہتا ہوں، وہ کسی کی نظر میں اچھے تھے کسی کی نظر میں برے تھے۔ کیا کہتا ہے؟ بولو سر۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے اور کسی کی نظر میں برے تھے، کسی کی نظر میں اچھے تھے اور کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ جو برا ہوگا آپ کو برا تسلیم کرے گا، جو اچھا ہوگا آپ کو اچھا تسلیم کرے گا۔ خود کو اچھا بناؤ، دنیا اپنا کام کرے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسا راضی ہو جائے کہ آئندہ ناراض نہ ہو۔ میرے بھائیو، آپ کو پوچھتا ہے ہمارا اجتماع ہے 7، 8، 9 ربیع الاول ستمبر کے مہینے میں، اس کے لیے ہر ساتھی اپنا فنڈ دے دے، اور اپنے معاملات جو ہیں، فنڈ کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے شعیب بھائی کے ساتھ جمع کروا لیں الحمدللہ۔ اور جو ساتھی اجتماع پہ جانا چاہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد پہ وہاں ذکر ہوتا ہے، اور سلسلے کے فیض سے فیضیاب ہوگا۔ کراچی میں انشاءاللہ ہمارا اجتماع ہے، تو آپ تمام ساتھی اس کے لیے دعائیں بھی کریں، اور آیت الکرسی بھی پڑھیں، اظہارات بھی کریں ان کا، اس اجتماع کا، اور ہر نوافل میں، ہر نماز کے بعد اس کے لیے نوافل پڑھیں اور نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔